آج میں آپ کو ایک ایسے واقعے کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس نے پوری دنیا کی توجہ بنگلہ دیش کی طرف مبذول کروا دی۔ یہ واقعہ نہ صرف بنگلہ دیش کے لیے المیہ ہے بلکہ اس نے بھارت کی اصل صورت بھی پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کر دی ہے۔ پاکستان کی آواز 1948 سے گونج رہی تھی۔ دوستو، بھارت کے دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان 1948 سے پوری دنیا کو بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ ہم نے برسوں تک عالمی برادری کو آگاہ کیا کہ بھارت اپنے پڑوسی ممالک میں کس طرح فتنہ و فساد پھیلا رہا ہے، لیکن افسوس کہ ہماری آواز کو نظر انداز کیا جاتا رہا۔ لیکن اب بدل گیا ہے، اب یہ معاملہ سب کے سامنے کھل کر آ گیا ہے۔ کینیڈا، امریکہ، آسٹریلیا جیسے ممالک کے اندر بھارتی دہشت گردی اور بھارتی خفیہ ایجنسیوں کا کارستانیاں کھل کے سامنے آ رہی ہیں، یہ بے نقاب ہو رہے ہیں۔ دنیا اب یہ دیکھ رہی ہے کہ بھارت کتنا خطرناک کھیل کھیل رہا ہے۔ 1980 کی دہائی میں بھارت نے ٹائگرز کو سپورٹ کر کے سری لنکا کے اندر دہشت گردی پھیلائی، ایک خود مختار ملک کے اندر مداخلت کی، وہاں کے لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکایا اور خون ریزی کا بازار گرم کر دیا۔ پاکستان کے اندر را ریسرچ اینڈ اینالائز ونگ کے ایجنٹ یا ان کے کسی نہ کسی طریقے سے منسلک لوگ موجود تھے۔ اس کے حوالے سے ڈرائیورز بھی پاکستان، اقوام متحدہ اور مختلف ممالک کو یہ آگاہ کرتا رہا، لیکن بدقسمتی سے بین الاقوامی برادری ہماری بات پر توجہ نہیں دے رہی تھی۔ اب یہ بات طے ہے کہ بنگلہ دیش بھی اس وقت یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے بھارت ان کی سرزمین پر دہشت گردی کر رہا ہے۔ بھارت اپنے ارد گرد کے تمام ممالک کو آر میں دھکیلنا چاہتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ اس کے پڑوسی ممالک ترقی کریں، امن و امان سے رہیں۔ مودی کے جو اکڑ ہے اس کے خلاف اس وقت بنگلہ دیش میں ایک بار پھر شدید احتجاج ہو رہا ہے۔ عثمان ہادی بنگلہ دیش کے ایک نوجوان طلبہ رہنما تھے، وہ بھارت کے سخت ناقد تھے اور بنگلہ دیش کی خود مختاری کے لیے آواز بلند کرتے تھے۔ یاد کیجئے، بنگلہ دیش میں گزشتہ سال اگست میں حکومت کا تختہ پلٹ دیا گیا تھا۔ یہ ایک عوامی تحریک تھی جس میں طلبہ نے بہت اہم کردار ادا کیا تھا اور عثمان ہادی اس طلبہ تحریک میں انتہائی سرگرم تھے۔ انہوں نے شیخ حسینہ کی ظالمانہ حکومت کے خلاف آواز بلند کی، طلبہ کو منظم کیا اور آخرکار اس حکومت کو گرانے میں کامیاب ہو گئے۔ گزشتہ جمعہ دھماکے میں انتخابی مہم کے آغاز کے دوران نقاب پوش حملہ آوروں نے عثمان ہادی کے سر میں گولی مار دی۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، یہ ایک منصوبہ بند قتل تھا۔ رو کے حملے آوروں نے اس نوجوان رہنما کو نشانہ بنایا کیونکہ وہ بھارت کی سازشوں کو بے نقاب کر رہے تھے۔ قاتلانہ حملے میں زخمی ہونے کے بعد عثمان ہادی کو سنگاپور کے اسپتال میں منتقل کیا گیا، لیکن افسوس کہ جمعے کی رات وہ شہید ہو گئے۔ عثمان ہادی کی شہادت کے بعد بنگلہ دیش کے اندر شدید احتجاج شروع ہو گیا، تشدد کے مظاہروں کا سلسلہ چل نکلا۔ اس وقت دھماکے کے مشتعل ناظرین سڑکوں پر نکل آئے۔ احتجاج کے دوران عوامی لیگ کے دفاتر کو آگ لگا دی گئی۔ وہ جماعت جو بھارت کے پٹھو تھی، میڈیا اداروں کے دفاتر نظر آتش کر دیے گئے، خاص طور پر وہ اخبارات جو بھارت کی جانب سے جھکاؤ رکھتے تھے۔ شیخ مجیب الرحمان کا گھر تک جلا دیا گیا، شیخ حسینہ کے والد کا گھر جو بھارتی مداخلت کی علامت بن چکا تھا۔ احتجاج کے دوران مظاہرین نے عثمان ہادی کے حق میں نعرے لگائے، بھارت کو براہ راست قتل کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا، باہر کے سفارت خانے کے باہر احتجاج کیا گیا، شیخ حسینہ کی واپسی کا مطالبہ تک کیا گیا۔ یاد رکھیے، سن 2024 کے اندر طلبہ تحریک کے بعد شیخ حسینہ دہلی فرار ہو گئی تھی۔ اب وہ بھارت میں بیٹھی ہیں اور وہاں سے ایسے بیانات دے رہے ہیں جو انتہائی اشتعال انگیز ہیں۔ بھارت نے شیخ حسینہ کو نہ صرف پناہ دی بلکہ انہیں پلیٹ فارم بھی فراہم کیا ہے جہاں سے وہ بنگلہ دیش میں فتنہ پھیلا سکیں۔ اگر شیخ حسینہ معصوم ہوتی تو وہ بھارت کیوں بھاگی؟ وہ اپنے ملک میں رہتی اور عدالت نے اپنا دفاع کرتی، لیکن انہیں معلوم تھا کہ انہوں نے کیا کیا ہے، اس لیے وہ بھارت کی گود میں جا کے چھپ گئی ہیں۔ دوستو، ایک بہت اہم بات پر غور کیجیے۔ فروری 2024 میں انتخابات کا اعلان کیا گیا اور اس کے اگلے ہی دن کوئی شخص آ کر اہم طلبہ رہنما کو شہید کر دیتا ہے۔ یہ کوئی اتفاق ہے؟ بالکل نہیں، یہ ایک منصوبہ بند سازش تھی۔ بھارت نہیں چاہتا تھا کہ بنگلہ دیش میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات ہو، وہ چاہتا تھا کہ وہاں ایسی حکومت آئے جو اس کی ہی جی حضوری کرے۔ عثمان ہادی جیسے رہنما بھارت کے لیے خطرہ تھے کیونکہ وہ عوام کو بیدار کر رہے تھے، لہٰذا انہیں راستے سے ہٹانا ضروری تھا۔ یاد رہے آپ کو، کینیڈا میں سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجار کو قتل کیا گیا تھا۔ کینیڈا کی حکومت نے کھل کر کہا تھا کہ اس میں بھارتی ایجنٹوں کا ہاتھ ہے۔ امریکہ نے بھی بھارتی ایجنٹوں کی سرگرمیاں سامنے آئی۔ وہاں کے عدالتی ریکارڈ میں یہ بات موجود ہے کہ بھارت نے امریکی سرزمین پر قتل کی سازش کی۔ آسٹریلیا جیسے ممالک کے اندر بھی بھارتی دہشت گردی اور بھارتی خفیہ انٹیلیجنس ایجنسیز پھیلے ہوئے ہیں۔
सवाल ये दहशतगर्दी कब तक जारी रहेगी, पूरी दुनिया भारत के इस हरकत को कब तक बर्दाश्त करेगी। दोस्तों अब वक्त आ गया है कि दुनिया भारत की असल सूरत को पहचाने। भारत खुद को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहता है, लेकिन हकीकत ये कि वो दूसरे ममालिक में मुंतकिल हुकूमत को गिराता है, वो नौजवान रहनुमाओं को कत्ल करवाता है, वो अपने पड़ोसियों के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करता है। भारत अपने आम को अमन का पैगाम बरकाता है, लेकिन 1980 में श्रीलंका में खाना जंगी भड़काई, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरपरस्ती की, अब बांग्लादेश में फसाद फैला रहा है। नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने भारतीय दहशतगर्दी को एक नया लेवल दे दिया है। मोदी की हुकूमत हिंदुत्व के झंडे पर चल रही है। वो चाहते हैं कि पूरे खत्ते में उनकी धाक जमी रहे, लेकिन ये धाक जमाने के लिए वो दहशतगर्दी का सहारा ले रहे हैं। भारत आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ा रहे, वो दूसरे ममालिक के खुद मुख्तारी का एहतराम नहीं करता, और सबसे बड़ी बात वो इसके बावजूद खुद को एक जिम्मेदार मुल्क जाहिर करता है। फरवरी 2024 में होने वाले इंतखाबात बांग्लादेश के लिए इंतहाई अहम है। ये मुल्क को भारतीय और रसूख से निकालने का मौका है। बांग्लादेश के तलबा ने साबित कर दिया है कि वो अपने मुल्क की खुद मुख्तारी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उस्मान हादी जैसे रहनुमाओं की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी, उनकी कुर्बानी हमारे लिए मिसाल बनेगी। अब बांग्लादेश के अवाम के सामने वाज़ेह चॉइस है, या तो भारत की गुलामी कबूल कर लें या फिर अपनी आजादी के लिए लड़ें, और उनके एहतजाज से साफ जाहिर है कि उन्होंने दूसरा रास्ता चुना है। अक़वाम मुत्तहिदा को चाहिए कि वो भारतीय दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त इक़दाम करें। ये बात काबिल कबूल नहीं है कि एक मुल्क दूसरे मुल्क के सरजमीन पर कत्ल गारत करे और बच निकले। अमेरिका, कनाडा, यूरोपीय ममालिक को चाहिए कि वो भारत पर दबाव डालें। अब तक उन्होंने भारत की हिमायत की है इक़्तिसादी मफादात की खातिर, लेकिन अब वक्त आ गया है कि वो अखलाकियात को तरजीह दें। तमाम मुस्लिम ममालिक को चाहिए कि वो बांग्लादेश के साथ खड़े हों। ये न सिर्फ बांग्लादेश का मसला है, बल्कि पूरे खित्ते की अमन व अमन इस्तेहकाम का मसला है। दोस्तों उस्मान हादी की शहादत एक अलमिया है, लेकिन इसने एक काम जरूर किया है, भारतीय दहशतगर्दी को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। ये सवालिया निशान अब पूरी दुनिया में उठ रहा है कि भारत की दहशतगर्दी को कब तक बर्दाश्त किया जाएगा। तारीख गवाह है कि जुल्म कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, आखिर में हक ही जीतता है। भारत चाहे जितनी साजिशें कर ले, लेकिन बांग्लादेश के अवाम का हौसला नहीं टूटेगा। उनके हौसले बहुत बुलंद है। उस्मान हादी की शहादत एक पैगाम है, वो पैगाम जो कहती है कि आजादी मुफ्त में नहीं मिलती, उसके लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, और बांग्लादेश के नौजवान इस कुर्बानी के लिए तैयार हैं। अल्लाह उस्मान हादी को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन तुम आमीन, और उनकी शहादत को बांग्लादेश की आज़ादी के लिए एक संगे मील बनाए, आमीन। दोस्तों ये वक्त है पूरी दुनिया को भारत की दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद हो जाने का। ये न सिर्फ पाकिस्तान या बांग्लादेश का मसला है, ये पूरी इंसानियत का मसला है। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज।